ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود شریف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، 29ویں پارے اور سورۃ المرسلات کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قرآن کے منکر اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لائیں گے۔ سورۃ المرسلات اصل میں مکذبین یعنی قرآن اور اسلام کو جھٹلانے والوں کے حوالے سے کئی وعیدیں بیان کرتی ہے، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو جھٹلانے والے اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حدیث کہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھتے تھے، جمعہ کا خطبہ، نکاح کا خطبہ اور دیگر مواقع پر خطبہ، اس میں آپ پڑھتے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگو بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ اب قرآن پاک سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہی پتہ چلا کہ قرآن حدیث ہے۔ حدیث کا معنی بات ہے، اور ان دونوں فرامین میں جس بات کا ذکر ہے وہ اللہ کی بات ہے۔ خود قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، حدیث یعنی بات کے لحاظ سے اللہ سے بڑا سچا کون ہے، یعنی کوئی نہیں۔ تو اللہ کی بات حدیث ہے، اور اس سے بڑھ کر جو عرف میں جو لفظ معروف ہے حدیث کے لیے، وہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے۔ قرآن بھی حدیث ہے، نبی کریم کا فرمان بھی حدیث ہے، اور ان دونوں کو ماننے والے اہل حدیث ہیں۔ بڑی آسان اور واضح بات ہے۔ لہذا جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث ہیں۔ جب حدیث نئی نہیں ہے تو اہل حدیث نئے نہیں ہے۔
قرآن اور حدیث دونوں کے ماننے والے اہل حدیث ہیں۔ مجھے حدیث شریف کی اہمیت کا موضوع دیا گیا ہے، تو جو عرف میں حدیث ہے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے میرے بھائی اس پہ غور کرتے ہیں۔ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا دوسرا کلمہ جو ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ دونوں کلمے انہی الفاظ میں قرآن پاک میں کہیں نہیں ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث شریف میں ہے۔ یعنی ہمیں ہمارا کلمہ ہی حدیث شریف سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح حدیث شریف کو ماننا ضروری ہے۔ کلمہ ہمیں حدیث شریف سے ملتا ہے۔ پھر کلمے کے بعد اسلام کے جو رکن ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ نے ان کا حکم دیا، اللہ نے ان کے بجا لانے کا فرمان جاری فرمایا، لیکن ان کی تشریح کیا ہے، ارکان کیا ہیں، آداب کیا ہیں، یہ سب کچھ ہمیں حدیث شریف سے ملے گا۔ اللہ نے فرمایا نماز ادا کرو۔ اب نماز کس طرح ادا کرنی ہے؟ نماز سے پہلے جو طہارت ہے وہ کس طرح کرنی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ پھر نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نمازوں سے پہلے اذان کس طرح کہنی ہے، نمازیں کتنی ہیں، ہر نماز کی فرض رکعتیں کتنی ہیں، ان سے پہلے اور بعد نفل اور سنتیں کتنی ہیں، نماز میں رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ حدیث شریف نے۔ قرآن پاک میں تو یہ تفصیلات نہیں ہیں، لہذا حدیث شریف کو ماننا ضروری ہے۔ نماز جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور ذہن میں بات آئی، سید سابق مصری رحمہ اللہ نے فقہ السنہ کا جو سلسلہ لکھا ہے، اس میں سے ایک حصہ ہے کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب۔ کئی سالوں پہلے وہ عربی کتاب ہے، اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا، نماز کے مسائل کے نام سے شائع ہوئی، وہ 400 صفحے سے زیادہ کتاب ہے۔ اب اس میں جو نماز کے مسائل ہیں وہ سارے حدیث شریف سے ہمیں ملتے ہیں، اور اس سے پہلے انہی کی کتاب طہارت کی بھی ہے، وہ بھی میرے ترجمے سے چھپی ہے۔ تو یہ طہارت کے مسائل بھی ہمیں حدیث شریف سے ملے۔ تو حدیث شریف کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کریم نے خود اپنے پاک کلام میں، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کی وضاحت، اس قرآن کا بیان لوگوں کے سامنے آپ نے کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث ہے قرآن کا بیان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا بیان، حدیث شریف جس کی بڑی اہمیت ہے، یہ آیا کہاں سے؟ تو سنیے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، جس طرح قرآن اللہ نے دیا ہے، اس طرح قرآن کا بیان یعنی حدیث شریف بھی اللہ نے دی ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، میرا نبی جب بھی بولتا ہے وحی سے بولتا ہے۔
لہذا آپ کا جو فرمان ہے حدیث شریف وہ بھی وحی الہی ہے. قرآن کو وحی مطلوب اور حدیث کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے. یہ بھی وحی ہے. یہ وحی اللہ نے عطا کی ہے. سورۃ القیامہ 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب قرآن جب آپ پہ نازل ہو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی تیزی سے حرکت نہ دیا کریں. قرآن جب سید الملائکہ حضرت جبریل قرآن لے کے آتے نا تو وہ حضرت کو سناتے اور آپ جلدی جلدی پڑھتے. آپ کیوں پڑھتے جلدی جلدی؟ اس سوال کا آسان سا جواب ہے آپ اس لیے جلدی پڑھتے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. فرشتہ جب آپ پر وحی نازل کرتا تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے. اللہ نے فرمایا نہیں جلدی نہیں پڑھنا. لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے محبوب جلدی نہیں پڑھنا. کیوں آپ جلدی پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے سینے میں حفظ ہو جائے یاد ہو جائے. اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنا. آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اس کو یاد کرانا اور پھر آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. ہم آپ کو یاد کرائیں گے اس لیے آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں. یہاں سے میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ جس کو قرآن یاد ہو جاتا ہے جو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے اصل میں یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ اسے یاد کراتے ہیں اور جس کی زبان پہ بھی قرآن جاری ہوتا ہے اسے پڑھنے کی توفیق اللہ دیتے ہیں. یہ بہت بڑا منصب ہے کسی کے سینے میں قرآن حفظ ہو جائے محفوظ ہو جائے یاد ہو جائے یہ اللہ کرواتے ہیں. اس لیے جو بھی قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے وہ محنت جاری رکھے لیکن سب سے بڑا اس کے لیے ضروری مرحلہ یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگے اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ مجھے قرآن یاد کرا دے. اللہ یاد کرواتے ہیں اللہ اور بلاتے بھی اللہ ہی ہیں. فرمایا میرے محبوب آپ کے سینے میں محفوظ ہم کریں گے اور آپ کی زبان پہ جاری بھی ہم کریں گے. اب اگلے الفاظ سنیے ثم ان علینا بیانا. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. قرآن ہمارے ذمے ہے اور قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے قرآن کا بیان بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے حدیث شریف کی اہمیت بہت ہے. اس کا قرآن کی طرح مرتبہ ہے. ثم ان علینا بیانا. یہاں تو تھوڑے سے اشارے سے بات سمجھ آ رہی ہے. آئیے میں ذرا مزید وضاحت سے عرض کر دوں. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. خبردار لوگوں مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک مثل اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ اور بھی دی گئی ہے. اسی لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے قرآن کا بیان بھی اللہ کی طرف سے. فرمایا مجھے دیا گیا ہے قرآن اور اس کے ساتھ ایک اس کی مثل بھی. اس کی مثل کیا ہے؟ قرآن کا بیان اور وہ ہے حدیث شریف. ارشاد فرمایا مجھے دیا گیا ہے یعنی قرآن بھی دیا گیا ہے بیان بھی مجھے دیا گیا ہے. قرآن دینے والا بھی اللہ ہے اور قرآن کا بیان دینے والا بھی اللہ ہے. قرآن کے بیان یعنی حدیث شریف کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا.
اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کس نے دینی ہے، کب دینی ہے، کتنے نصاب پہ دینی ہے، دینے والا کون ہے، زکوٰۃ لینے والا کون ہے، اس کی ساری تفصیلات حدیث شریف میں آئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا، ان پر جو سفر خرچ کی طاقت رکھیں۔ مقام دیگر پہ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے عمرہ کرو، اللہ کے لیے حج کرو۔ اب اللہ نے یہ ارشاد فرما دیے عمرہ اور حج کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کے مقامات کیا ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کے اندر آداب کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، کس کس دن کیا کیا کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات اپنے قول سے اور اپنے فعل سے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی ہے۔ حج آپ نے کر کے دکھایا، اور اسی حج کے موقع پر درست موقف کے مطابق آپ نے اسلام کے زمانہ میں ایک ہی حج کیا، درست موقف کے مطابق پہلا اور آخری حج آپ کا ایک ہی ہوا۔ تو اس میں آپ بار بار فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے لے لو، مجھ سے حج کے طریقے پوچھ لو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا شاید اگلے سال حج تک میں موجود نہ رہوں، مجھ سے سیکھ لو، اس لیے کہ میں بتانے والا ہوں، میں وضاحت کرنے والا ہوں، میں بیان کرنے والا ہوں، اور بیان کی ذمہ داری اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ آپ کا جو بیان ہے، آپ جو وضاحت فرماتے ہیں، اس کو حدیث شریف کہتے ہیں۔ اگر ہم حدیث شریف کی اہمیت نہ مانیں تو ہم حج کے طریقے نہیں سیکھ سکتے، اور نہ حج کے پورے ارکان پر ہم عمل کر سکتے۔ اسی طرح روزہ ہے، اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے۔ ایک فرضیت کی تشبیہ اللہ نے بیان فرما دی، گو کہ یہ تشبیہ کامل نہیں ہے، محض فرضیت کی تشبیہ ہے۔ ان کی طرح دورانیہ نہیں تھا، ان کی طرح تعداد نہیں تھی، محض فرضیت کی تشبیہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، آداب کیا ہیں، اور نواقض کیا ہیں، کیا کیا کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی حدیث میں بتایا۔ لہذا حدیث کے بغیر یہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، انہی کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ باقی ارکان کا ہے۔ ایک اور مثال باقی ارکان سے عرض کروں، میرا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قرآن کریم نے محرمات کا ذکر فرمایا، وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، اور وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ابدی حرام اور ایک عارضی حرام، کسی سبب سے۔ اگر وہ سبب ختم ہو جائے تو پھر حرمت ہٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو۔ مرد کو اگرچہ اجازت ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے، 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن فرمایا ان 4 میں 2 بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ کوئی آیا، اس نے اسلام قبول کیا، عرض کی یا رسول اللہ میری 2 بیویاں دونوں بہنیں ہیں، فرمایا ایک کو چھوڑ دو۔ تو قرآن کریم نے یہ حرمت بیان فرمائی
حدیث شریف نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اپنے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی کو جمع نہ کرے، اور کوئی بندہ اپنی نکاح میں خالہ اور بانجی کو جمع نہ کرے۔ لہذا نکاح میں کس کو جمع کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے بھی ہمیں حدیث شریف کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف قرآن کا بیان ہے، حضرت محمد کی حدیثیں امر حق کی واضح نصیحتیں ہیں۔ آپ جیسا خیر خواہ، آپ جیسا رہنما، آپ جیسا رستہ بتانے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہوا۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اللہ کے پاک نبی کی حدیث شریف کو جب تک پڑھا نہ جائے، سمجھا نہ جائے، عمل نہ کیا جائے، دین مکمل نہیں ہوتا۔ میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہاں آخر میں یہ بتانا بھی ضروری ہے، لوگوں نے ایک غلط فہمی پیدا کی ہے۔ حدیث کی بات چھوڑیں جی، حدیثیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو آمدن پھیلایا گیا ہے حدیث شریف کے استخفاف کے لیے، اس کا مرتبہ کم کرنے کے لیے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہ صرف آپ کے زمانے میں لکھی گئی بلکہ آپ کے حکم سے لکھی گئی۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، آپ نے جتنا خطبہ حج ارشاد فرمایا وہ ساری حدیث ہے۔ ایک بندہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا نا وہ مجھے لکھ کے دے دیں۔ اس کا نام تھا ابو شاہ، وہ صحابی آیا یمن سے، آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ میری حدیثیں لکھ کے دے دو۔ صحیح بخاری شریف کی کتاب العلم، کتاب القصاص، کتاب الدیات اور کئی کتابوں میں حدیث ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے پاس قرآن پاک کے علاوہ بھی کچھ نوشتہ ہے، کوئی لکھی ہوئی کاپی یا کتاب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اور پھر ساتھ ہی فرمایا ہاں میرے پاس ایک کاپی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں لکھی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ حدیثیں کس بارے میں لکھی ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس میں دیت کی حدیثیں ہیں، دیت کے حوالے سے اونٹوں کی عمریں ہیں، اور اس میں اس بات کی بھی حدیثیں ہیں کہ کسی مسلمان کے بدلے میں، کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس میں یہ بھی حدیث ہے کہ مدینہ شریف کے حرم کا علاقہ کتنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف کی ایک کتاب لکھی ہوئی تھی، اور زمانہ نبوت کا سب سے محفوظ حافظہ، محفوظ یادداشت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ لوگ اپنی لکھی ہوئی حدیثیں ان سے سن کے صحیح کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہوئے تابعی حضرت حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ سے اس شاگرد نے جتنی حدیثیں یاد کی وہ ساری لکھ لیں۔ اس کتاب کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ، اور وہ کتاب عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اردو ترجمے میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد نہیں لکھی گئی، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نے لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ موطا امام مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 100 سال بعد لکھی گئی، یہ 200 سال نہیں ہے۔
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा 14 जिल्दों में, ये भी 200 साल से पहले लिखी गई। और भी कई किताबें हैं। हदीस शरीफ का लिखा जाना एक तसलसल है जो हमारे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू होता है और आपके अपने हुक्म से शुरू होता है। लिहाजा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये जो बड़े बड़े दुनिया में झूठ मशहूर हुए हैं उनमें से एक झूठ है कि हदीसें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 200 साल बाद लिखी गई, ये मुसलसल लिखी गई हैं। अब आइए, ये जो झूठ फैलाया गया है इसके फैलाने में सहारा क्या है? इसके फैलाने में सहारा ये है कि असहाबे सियासित्ता, जिनकी 6 सही किताबें मशहूर हैं, ये 6 के 6 तकरीबन एक ज़माने में हुए और इनका ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 200 साल बाद का है। इनमें सियासित्ता वालों में पैदाइश के लिहाज से सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो 194 हिजरी में पैदा हुए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 184 साल बाद पैदा हुए। और वफ़ात के एतबार से सबसे बाद में वफ़ात इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह की हुई, जो 303 हिजरी में फौत हुए। लिहाजा इन असहाबे सियासित्ता की वजह से ये मुगालता फैलाया गया कि हदीसें हज़रत से 200 साल बाद लिखी गई। तो मेरे भाई, मुख्तसर वक़्त में ये गुजारिश की गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की बड़ी अहमियत है। मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ आपकी इस अजीम शान मस्जिद के खतीब और इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के बानी जो कई सालों से जारी है, और वो हमारे जमात के ज़िला के अमीर भी हैं जनाब हाफ़िज़ नईमुल हक साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, कि उन्होंने मुझे दावत दी और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। चंद बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की और इस दावत में बरादर गिरामी मौलाना बदर नसीर सल्फ़ी भी शामिल हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना है, सुनाया है, अल्लाह ताला इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने दावत दूंगा खतीब ज़िशान हज़रत मौलाना कारी सरफराज हैदर साहब